بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار۔ انہیں بتایا جائے گا یہ تمہارے پیرووں کی بھیڑ چلی آ رہی ہے، یہ بھیڑ بھی تمہارے ساتھ ہی داخل ہونے والی ہے۔ فوراً کہیں گے ان پر خدا کی مار، یہ تو آگ میں پڑنے والے ہیں۔ پیرو جواب دیں گے بلکہ تم پر خدا کی مار، یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تم ہی ہمارے آگے لائے ہو، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب، یہ جو اس کو ہمارے آگے لائے ہیں ان کو تو اس بھڑکتی آگ میں دونا عذاب دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار۔ اس کے بعد ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں جن کو ہم بروں میں گنا کرتے تھے؟ کیا اس لیے کہ ہم نے یوں ہی محض شرارت سے ان کو مذاق بنا لیا تھا، یا وہ بھی یہاں موجود ہیں اور ہم سے ہماری نگاہیں چوک رہی ہیں؟ کچھ شک نہیں، اہل دوزخ کی یہ تو تکار ایک واقعی بات ہے جو ہو کر رہنی ہے۔ قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں، اپنے معبودوں کے بل پر تم میرے انذار سے بے پرواہ ہو رہے ہو تو سن لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یکتا اور سب پر غالب، وہی زمین اور آسمانوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، زبردست اور بخشنے والا۔ کہو کہ جس سے میں خبردار کر رہا ہوں وہ ایک بڑی خبر ہے اور تم اس سے اعراض کیے ہوئے ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين۔ مجھے عالم بالا کی کچھ خبر نہ تھی جب دوزخ کے لوگ وہاں جھگڑ رہے ہوں گے، یہ وحی کی باتیں ہیں اور مجھے یہ وحی صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول
لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين۔ ان کے انکار کی وجہ بھی وہی ہے اے پیغمبر جو ابلیس کی تھی۔ انہیں وہ قصہ سناؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ فرشتے سب کے سب اکٹھے سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نہیں گرا۔ اس نے گھمنڈ کیا اور منکروں میں سے ہو گیا۔ پروردگار نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ یہ تو نے تکبر کیا یا اپنے زوم میں تو کوئی برتر ہستی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے کہیں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر اب جزا کے دن تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا، پروردگار پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، جا، تجھے اس دن تک کی مہلت ہے جس کا وقت معین ہے۔ اس نے کہا، پھر مجھے بھی تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا تیرے ان بندوں کے سوا جنہیں تو نے ان میں سے خاص کر لیا ہو۔ فرمایا، تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان سب لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ میں یہ قرآن سنا رہا ہوں تو اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں اپنے کو بنا کر پیش کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے دنیا والوں کے لیے، اور یقین رکھو کہ جو خبر یہ دے رہا ہے اس کی حقیقت تم کو تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہو جائے گی۔